أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. گزشتہ جمعہ میں نے جن جماعتوں کے جلسوں کا اعلان کیا تھا ان میں ایک اعلان ضلع جھنگ کے ایک جلسے کا رہ گیا تھا، اور ان کو صرف اس وقت شدت سے انتظار نہیں تھی، بلکہ اب مجھے فیکس آئی ہے کہ ابھی بھی ہمیں انتظار ہے، پھر جلسہ گزر بھی چکا ہے۔ تو بہرحال ان کا بھی ذکر خیر چلے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ ان کو بہترین خدمت کی توفیق بخشے اور نیک مجالس سے زیادہ استفادے کی توفیق بخشے۔ جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ بنگلہ دیش آج سے شروع ہو رہا ہے۔ ان کو خصوصیت سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ چھوٹی کمزور جماعتیں ہیں، یعنی دنیاوی لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے، اموال کے لحاظ سے، لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ ایمان کی دولت سے اس طرح مالا مال ہیں اور اتنا غیر معمولی ان میں توکل ہے اور اس قدر دین کی غیرت ہے کہ تھوڑے ہوتے ہوئے شیروں کی طرح سامنے ڈٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب پچھلے دنوں مجلس سے تحفظ نبوت والوں نے اور احراریوں نے کھلے عام دھمکیاں دیں کہ ہم فور بخشی بازار مسجد کو جلانے کے لیے آ رہے ہیں اور لاکھوں کا مجمع حملہ آور ہوگا، اس کے مقابل پر یہ ہر طرف سے 400 کی ایک چھوٹی سی نفری اکٹھی ہوئی۔ ان سب نے عہد کیے کہ تمام جان دے دیں گے، ایک بھی پیٹھ نہیں دکھائے گا، اور ہنستے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے جان دیں گے اور فخر کریں گے۔ اور ان کے عزیزوں نے بھی بڑی شان کے ساتھ ان کو بھیجا۔ ان کی مائیں راضی تھیں، ان کی بہنیں راضی تھیں، ان کی بیٹیاں راضی تھیں اگر بچے تھے تو۔ ان کے سب عزیز پوری طرح موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے، مگر اس موت کو جس کا نام اللہ نے زندگی رکھا ہے، اس موت کو جس کا نام خدا نے ہمیشہ کی زندگی رکھا ہے، اور ایسی زندگی جو مرنے کے مان بعد عطا ہوتی ہے۔ کچھ ایک تو زندگی ایسی ہے جو مرنے کے لمبے عرصے کے بعد رفتہ رفتہ پرورش پاتی ہے۔ بس یہی ایک بڑا فرق ہے شہادت کی زندگی اور دوسری زندگی میں جو مرنے کے بعد لازماً سب کو عطا ہوگی۔
قرآن کریم نے فرمایا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، لیکن تمہیں پتہ نہیں لگ رہا، تم سمجھ نہیں سکتے کہ کیسے زندہ کیے گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بعض شہداء کو جنت میں پھرتے دیکھا، ایک لنگڑے شہید تھے، ان کے متعلق فرمایا وہ جنت میں پھدکتا پھر رہا تھا اور خدا اس سے بہت راضی تھا۔ یہ جب واقعہ سنا تو ان کے بیٹے کے سب غم بھول گئے۔ اس نے کہا اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ تو جن لوگوں کو خدا زندہ کہہ دے وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا نظام جاری ہے کہ شہید کی زندگی مان بعد اسی طرح جاری رہتی ہے جیسے پہلے تھی، یعنی اس کا شعور کو اللہ تعالیٰ مرنے نہیں دیتا، اس کو مٹنے نہیں دیتا، اور یہ ایک بہت عظیم سعادت ہے۔ بس بنگلہ دیش کی جماعت نے اس سعادت کو نہ صرف سمجھا بلکہ اسے بڑی خوشی سے سینے سے لگایا، اس سے قبول کیا اور اس کے لیے تیار رہے، اور ہمیں اس بارے میں ادنا بھی شک نہیں کہ وہ اپنے اس دعوی میں سچے تھے۔ البتہ دعا یہی تھی کہ اے اللہ ان کو اسی زندگی میں شہادت کی سعادت عطا فرما دے، تو تجھ سے یہ بھی تو بعید نہیں، کیونکہ ان کو اگر اپنی جانوں کی ضرورت نہیں تیری راہ میں تو ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ بس اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرما لیا اور ان کو کوئی آنچ نہیں آئی۔ حالات نے پلٹا کھایا، رائیں تبدیل کر دی گئیں، سارے ملک کے اخباروں نے اتنی شدت اور زور کے ساتھ اس تحریک کے خلاف مقالے لکھے، ایڈیٹوریل جاری کیے اور اس تحریک کا تجزیہ کر کے اسے گندی ناپاک تحریک قرار دیا جو اسلام کے نام کو بدنام کرنے والی ہے، انسان کو انسان سے کاٹنے والی ہے۔ بڑی جرأت سے اعلان کیا کہ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ کسی نام پر بھی بنگلہ دیشی کو بنگلہ دیشی سے کاٹ کے الگ کیا جائے۔ ہم ایک قوم ہیں، ایک قوم رہیں گے، اپنی وحدت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ بڑے عظیم الشان مقالے اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھنے کی توفیق بخشی، یہاں تک کہ وہ سب جو پہلے ان کی مدد پر آمادہ بیٹھے تھے، یا وہ سیاستدان جو ان کے روب میں آ کر ان کے خلاف کوئی لفظ نہیں بول سکتے تھے، ان کے اندر جان پڑنی شروع ہو گئی، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جنہوں نے ان سے وعدے کیے تھے کہ ہم تمہارے جلسوں پر آئیں گے، وہ اپنے وعدوں سے منحرف ہوئے اور انہوں نے کہا ہم نہیں آ سکتے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے تقدیر بدل دی، یا تقدیر تو نہیں بدلی، یعنی اپنی تقدیر سے ان کی تدبیر بدل دی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جو دعاؤں کی صورت میں جماعت احمدیہ پر ہمیشہ نازل ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ ہمیشہ نازل ہوتا رہے گا۔ میں بنگال کی جماعتوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ شکر کے دور میں داخل ہوں، اور اللہ نے جو ان پر فضل فرمائے ہیں ان کا کثرت سے خدا کا ذکر کر کے شکر کریں، اور ذکر الہی کو اس جلسے میں بھی بلند رکھیں، اور جلسے کے بعد بھی گھروں کی طرف واپس جاتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے لوٹیں، گھروں کو بھی ذکر سے بھر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کیا جائے تو اللہ آسمان پر ان کا ذکر فرماتا ہے جن کا زمین پر ذکر کیا جاتا ہے، جو ذکر زمین پر خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ذکر صرف آسمان ہی پر نہیں رہتا۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خبر دیتے ہیں کہ جب خدا ذکر کرتا ہے تو اس کے فرشتے ذکر کرتے ہیں، اور وہ ذکر لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کے دلوں میں ان کا ذکر جاری کیا جاتا ہے جو خدا کا ذکر کرنے والے تھے۔ بس یہ وہ انعامات کا سلسلہ ہے جو ایک انعام سے پھوٹتا ہے، دوسرے انعام پر منتج ہوتا ہے، دوسرے انعام سے پھوٹتا ہے، تیسرے انعام پر منتج ہوتا ہے۔ ایک لا متناہی لازوال سلسلہ ہے جو ذکر سے چلتا ہے، اور انسان کو نہ صرف نئی زندگی عطا کرتا چلا جاتا ہے بلکہ اس کے درجات اس دنیا ہی میں بلند تر ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ذکر کے ذریعے انسان سب رفتیں حاصل کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ ذکر کے ذریعے خدا سے تعلق باندھنے کا ایک یہ مطلب ہے کہ اس کی صفات کا جلوہ انسان پر
اترتا ہے اور جلوہ اس کا جلوہ انسان کو کہ اس کی صفات کو ڈھانپ لیتا ہے۔ بس اس پہلو سے میں آپ کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ آج کل چونکہ ذکر ہی کے مضمون پر خطبات جاری ہیں، اس لیے آپ خاص طور پر ذکر الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس سے یہ دعا مانگیں کہ آپ کی نیکیوں کی حفاظت فرمائے، ان کو آپ کو ثابت قدم بنائے اور صبر عطا کرے۔ صبر سے مراد صرف تکلیف پر صبر نہیں، بلکہ اصل اور اعلیٰ مراد نیکی پر صبر ہے۔ صبر کی جو سچی اور اعلیٰ تعریف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور قرآن کریم کے مضمون ہی کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ نیکیوں پر انسان ثابت قدم ہو جائے، ان کو پکڑ کے بیٹھ رہے۔ بس اس پہلو سے آپ اپنی نیکیوں پر صبر کریں، لیکن صبر کے لیے اللہ تعالیٰ سے استعانت کریں، اس سے دعا کریں کہ وہ آپ کو توفیق بخشے کہ آپ صبر کرنے والے ہوں۔ آپ نے جو نیکیاں اختیار کی ہیں ان پر اگر صبر کر جائیں گے تو آئندہ کے لیے ہمیشہ یہی صبر آپ کی ڈھال بن جائے گا۔ اور ان اللہ مع الصابرین کے مضمون کو آپ بار بار اپنے حال پر اطلاق پاتے دیکھیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ مضمون جو ہے وہ جزا کے مضمون سے اعلیٰ تر مضمون ہے۔ اللہ ان کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے غموں پر خدا کی خاطر صبر کیا تھا، اس لیے آئندہ غموں سے حفاظت کے لیے خدا ساتھ رہنے لگ جاتا ہے۔ فرشتوں کے نزول کے مضمون سے بھی یہ بالا تر ہے۔ بس صبر ایک بہت عظیم نیکی ہے اور بہت عظیم خوبی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فرمایا ہے، اب دیکھیں یہاں صلاۃ کا لفظ بعد میں رکھا اور صبر کا پہلے کر دیا، حالانکہ صلاۃ ہر نیکی کی کنجی ہے، لیکن وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کی دعا مانگو، صبر عطا ہونے کی دعا مانگو اور نماز کے ذریعے اس مضمون کو مزید تقویت دو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کا بہترین مضمون سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اسے جاری کرنے کی توفیق بخشے۔ تمام احباب جماعت، بنگلہ دیش، خواتین، بچوں، سب کو عالمگیر جماعتوں کی طرف سے محبت بھرا سلام۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں۔ اب ذکر کے مضمون میں نے جو آیات تلاوت کی تھیں ان کے تعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، ذکرتک والخطی یخطر بیننا وقد نہلت من المشقۃ السمر فواللہ ما ادری وانی لصادق ادام ارانی من حبابک ام سحر، کہ اے میری محبوبہ، میں نے تجھے اس وقت بھی یاد کیا جب خطی نیزے ہم پر چل رہے تھے اور ان خون آلود نیزوں نے ہمارے خون پیے ہوئے تھے۔ یہ لفظ غالباً مشقت غلط لکھا گیا، میرا خیال مثنیٰ ہوگا، مثنۃ السمرو، مشقت ہی ہے۔ خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا مجھے تیرے عشق کی وجہ سے کوئی بیماری لگ گئی ہے یا تیرے حسن کا جادو یہ کرشمے دکھا رہا ہے، اور یہ بات خدا گواہ ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ مضمون دنیاوی شعراء کے حق میں تو اللہ بہتر جانتا ہے کس حد تک پورا ہوتا ہے۔ بعض جنونی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بندے کے فانی عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، لیکن فی الحقیقت یہ مضمون اللہ کی ذات پر اطلاق پاتا ہے، بندے اور اللہ کے تعلق پر اطلاق پاتا ہے۔ اور اس پہلو سے سب سے بڑی گواہی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یہ شاعر تو اپنے متعلق کہتا ہے کہ میرا عشق شاید بیماری بن گیا ہے، مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کفار یہ گواہی دیا کرتے تھے کہ عشق محمد الربہ، کہ محمد کو
تو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے، اور اس عشق کو بیماری کے طور پر بھی پیش کیا کرتے تھے، کہتے ہیں بیمار ہے، مجبور ہے، اس کو جنون ہو چکا ہے، اور وہ عشق کا جنون ہے۔ بس حقیقت میں جب سچا عشق ہو تو یہ کیفیات ضرور پیدا ہوتی ہیں، اور سخت تکلیف کے وقت بھی، جبکہ دنیا کی دوسری چیزیں بھول چکی ہوتی ہیں، اس وقت بھی اپنا محبوب ضرور یاد رہتا ہے اور بشدت یاد آتا ہے۔ تو جو دنیا کے لوگ ہیں ان کو تکلیفوں کے وقت اپنے دنیا کے محبوب یاد آتے ہیں، جو اللہ والے ہیں ان کا ذہن زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے ان دونوں باتوں میں، اللہ کی طرف مشقتوں اور تکلیفوں کے وقت بعض اوقات دہلیوں کے ذہن بھی چلے جاتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اس راہ سے ہماری نجات مل جائے، اگر کوئی ذات ہے اور ہماری آواز سن رہی ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں بخش دے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات بخش دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم بعض دفعہ ایسی ہوائیں چلاتے ہیں جو نرم خو اور اچھی اچھی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، کشتی والے سمندر میں سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان ہواؤں میں تیزی آ جاتی ہے اور ہوائیں تند ہو جاتی ہیں اور خوفناک طوفان میں بدل جاتی ہیں۔ اس وقت وہ دعا کرنے والے گریہ وزاری سے خدا کی طرف جھکتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو ہمیں اب بچا لے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، یا نیکیوں کے دعوے کرتے ہیں ہم یہ کریں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ جب وہ خشکی پہ جائیں گے تو ایسا نہیں کریں گے، پھر وہ اپنے شرک اور کفر کی طرف لوٹ جائیں گے، مگر اللہ پھر بھی ان کی اس دردناک پکار کو سن لیتا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت اور تکلیف کے وقت، اور ہو سکتا ہے جنگ کی شدت کے وقت بھی اللہ کا نام لیتے ہوں، مگر اسے ذکر الہی نہیں کہا جاتا، وہ اپنی ذات کا ذکر ہے۔ اپنی جان کو بچانے کے لیے جیسے فرعون نے غرق ہوتے وقت خدا کا نام لیا تھا، وہ روح کی خاطر نہیں بلکہ بدن کی خاطر ہے۔ اللہ ان آیات میں جن عشاق کا ذکر فرما رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جانیں بچانے کے لیے خدا کو یاد نہیں کرتے بلکہ جانیں پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ دعائیں کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ اے خدا، ہماری جان اپنی راہ میں قبول فرما لے۔ اس کو ذکر الہی کہتے ہیں۔ یہ ہے محبوب کا ذکر، جو اس شان کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے حق میں پورا ہوا ہے کہ تمام عالم میں اس کی مثال آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، میں ترجمہ کرنا بھول گیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تمہاری جنگ میں مٹھ بھیڑ ہو کسی گروہ سے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہونے والے ہو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں پھٹو نہیں، جھگڑے نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، اس سے تم منتشر ہو جاؤ گے، پیٹھ دکھا کے بھاگ جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے۔ تفشلو کا اصل مطلب تو ہے کہ بزدلی دکھانا، کمزوری دکھانا، تو تم کمزوری دکھا دو گے پھر۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری پھونک نکل جائے گی۔ جیسے کہتے ہیں بڑا پھونکی ہے یہ، تو حقیقت میں مومن کو جو روب عطا ہوتا ہے وہ اس کی ذاتی خوبیوں کا روب نہیں ہوتا، اللہ سے تعلق کے نتیجے میں وہ روب پیدا ہوتا ہے، اور جتنی اس کی ذات ہے اس سے بہت بڑی دشمن کو دکھائی دیتی ہے۔ جماعت احمدیہ کا ہمارا 100 سالہ تاریخ، اس سے زیادہ کی تاریخ ہو چکی ہے، اب یہی تجربہ ہے کہ جماعت بہت تھوڑی بھی ہو تو اللہ کے فضل سے اس کا روب بہت ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ جب جماعت کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے تو ہم سے بہت زیادہ طاقتور دشمن اس سے بے قرار اور بے چین ہو کر کہنے لگتے ہیں کہ آ گئے، یہ غالب آ گئے، یہ غالب آ گئے،
ان کو کسی طرح روکو، یہ ہماری تدبیروں سے تو نہیں روکتے۔ تو یہ جو تھوڑی سی بات پر اس قدر ان کا پریشان ہو جانا، یہ اس روب کی وجہ سے ہے جس کا قرآن کریم ذکر فرماتا ہے، اور محاورہ بڑا پیارا استعمال فرمایا ہے کہ تمہاری پھونک نکل جائے گی۔ اللہ کا ذکر گیا تو تم بھی گئے بیچ میں سے، تم تو اس کائنات کے ذرے کی طرح ہو جسے ایٹم کہا جاتا ہے، یعنی جس کا وجود آپ کو لاکھوں گنا زیادہ بڑا دکھائی دے رہا ہے، اگر اس کی پھونک نکال دی جائے تو چپک کے کچھ بھی باقی نہ رہے، یہ زمین ایک فٹ بال کے برابر ہو جائے۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کی روب سے، اللہ کی طرف سے مومنوں کو ایک روب عطا ہوتا ہے، اور اپنے وجود سے زیادہ بڑے ہو کر وہ دنیا کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کی مثال غبارے کی سی نہیں ہے، بلکہ ایٹم کی سی ہے، ان مالیکولز سے کی سی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے اصل حجم سے بہت زیادہ بڑا بنا کے دکھایا ہے۔ چونکہ وہ ان کی بڑائی خدا تعالیٰ کی طاقت سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقنا کل شیء، ہم نے صرف ان کو بڑا ہی کر کے نہیں دکھایا، ہم نے ہر چیز کو بہت مضبوط بنایا ہے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روب مومن کو عطا ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اپنی حیثیت سے بڑا دکھائی دیتا ہے، بلکہ اس بڑائی میں ظاہری طور پر خواہ اندر کچھ بھی نہ ہو، لیکن خدا کی طاقت اس کو نصیب ہوتی ہے، اس لیے واقعتاً وہ دشمن کے لیے ایک بہت بڑی ہیبت بن کے ابھرتا ہے، اور جب دشمن سے ٹکراتا ہے تو وہ تاریخ بار بار گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے ہی تھوڑے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں بالکل معمولی حیثیت کے جو بڑی بڑی قوتوں کے اوپر غالب آ گئے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرنا لعلکم تفلحون، تاکہ تم اس ذکر کی برکت سے کامیاب ہو۔ کامیابیاں ذکر سے عطا ہوتی ہیں، اور ذکر ہی ہے جو انسان کو روب عطا کرتا ہے، اور اس ذکر کے ساتھ ایک لازم بات ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر تم بظاہر ذکر کرتے ہو اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، بظاہر ذکر کرتے ہو اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تو یہ ذکر جھوٹا ہے۔ ولا تنازعوا، اور ہرگز تم آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بھاگ جاؤ گے، تفشلوا، تمہارے پاؤں پھسل جائیں گے، تم پیٹھ دکھا کر پیچھے چلے جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری پھونک نکل جائے گی، یعنی روب جاتا رہے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں ہمیں یہی نظارہ دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ نے ہر غزوے میں شمولیت فرمائی، اور شدید جنگ کی کیفیت اور سختی کی حالت میں بھی ذکر اللہ ہی تھا جو دراصل آپ کی قوت کا راز تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر بظاہر آپ جنگ میں خود جسمانی طور پر حصہ نہیں لے رہے تھے، مگر وہ جنگ ایک اس چھوٹے سے خیمے میں لڑی جا رہی تھی جہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے، اور اس شدت کے ساتھ آپ پر رقت طاری تھی کہ روتے روتے بار بار کندھے کی چادر گرتی تھی، اور حضرت ابو بکر اٹھا کر اسے پھر واپس کندھے پر ڈالتے تھے۔ ایک عجیب کیفیت تھی، باہر جنگ ہو رہی ہے، یہاں خدا کے حضور گریہ ازاری کی جا رہی ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ بیٹھ کھڑے ہیں، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شامل تھے اور یہی وہ جنگ تھی، لیکن پھر آپ نے شرکت فرمائی۔ اس حالت میں سارا وقت نہیں گزارا، ان دعاؤں کے بعد ایک غیر معمولی طاقت حاصل کر کے شرکت فرمائی، اور وہ جو مٹھی کنکروں کی اٹھا کر پھینکی ہے، اس مٹھی میں ایسی غیر معمولی طاقت پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ،
اے محمد تو نے مٹھی نہیں چلائی تھی، تو اللہ سے طاقت لے کر باہر نکلا تھا، تیرا سارا وجود الہی طاقت کا مجسمہ بن چکا تھا۔ اس وقت جو مٹھی تیرے ہاتھوں نے چلائی تھی وہ اللہ کے ہاتھوں نے چلائی تھی۔ بس ذکر میں ایک غیر معمولی طاقت ہے جو کمزوروں کو غیر معمولی طور پر بڑے بڑے طاقتوروں کے مقابل پر قوتیں عطا کرتی ہے اور ان پر غالب کر دیتی ہے، اور اس طاقت کے ہوتے ہوئے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس پہلو سے میں خاص طور پر آپ کو دعوت اللہ کے مضمون کے ساتھ اس مضمون کو ملانے کی تلقین کرتا ہوں۔ ہم بھی آج کل ایک عظیم جہاد میں مبتلا ہیں، اور ساری دنیا میں اس وقت دعوت اللہ کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور چھوٹے بڑے مرد کیا اور عورتیں کیا سارے دن رات یہی سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ہم بھی اس میں کامیاب حصہ لیں، اور ہمارے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کسی سعید روح کو دائمی زندگی عطا کرے۔ یہ وہ جہاد ہے جو جہاد اکبر ہے، ان معنوں میں کہ جو قتال ہے اس کے نتیجے میں دشمن کو مارا جاتا ہے، اور جہاد کے نتیجے میں دشمن کو زندہ کیا جاتا ہے۔ بس ان دونوں میں بہت نمایاں فرق ہے۔ کبھی خدا والے کسی دشمن کو مارنے کے درپے نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ وہ مجبور کر دے اور وہ بے اختیار ہو جائیں، یہاں تک کہ یہ فیصلہ پھر کرنا پڑے کہ یا خدا کے منکر زندہ رہیں گے یا خدا والے زندہ رہیں گے۔ اسی مجبوری کے نتیجے میں جہاد قتال میں تبدیل ہوا کرتا ہے، ورنہ حقیقی جہاد جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کا جہاد ہے، جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مصروف رہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بات سمجھائی، کھول کر سمجھائی کہ جب یہ رسول تمہیں اپنی طرف بلائے تاکہ تمہیں زندہ کرے تو تم لبیک کہا کرو، اس کی دعوت کو قبول کیا کرو۔ بس آج جماعت ایک عالمگیر زندگی کا پیغام لے کر نکلی ہے، ایک ایسے عالمگیر جہاد میں جھونک دی گئی ہے خدا کی طرف سے، جس میں ہر چھوٹا بڑا مردوں کو زندہ کرنے کی اذان بلند کر رہا ہے، اور مردوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ اور اللہ کے فیض کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آج بھی تم زندہ کیے جاؤ گے۔ یہ نہ سمجھو کہ اس رسول کو زندگی کا معجزہ، زندہ کرنے کا معجزہ 1400 سال پہلے دیا گیا تھا اور اب یہ معجزہ مر چکا ہے۔ جیسے وہ رسول آج بھی زندہ ہے، اس کے تمام معجزات زندہ ہیں، اور آج بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہی تمام دنیا کو شفا مل سکتی ہے۔ آپ کے اعجاز ہی سے یہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں، اور اس اعجاز کا رنگ کیا تھا؟ وہ ذکر الہی تھا۔ آپ کا ذکر الہی تھا جو اعجاز بنا تھا۔ بس یہ کہنا کہ جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے مردے زندہ کیے تھے، ہم آج کریں گے، اگر یہ ذکر سے خالی بات ہو تو محض تعلی ہے، ایک کھوکھلا دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ پھر جس عظیم معالج کا حوالہ دے کر آپ اس کی شفا کی باتیں کرتے ہیں، اس کے نسخے کی بھی تو تلاش کرتے ہیں۔ ابو علی سینا کا نام اگر علاج کی دنیا میں زندہ ہے تو اس وجہ سے کہ آج اس کے نسخے بھی زندہ ہیں، اور صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی بہت سے معالج ان نسخوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بس محض معالج کے نام سے کوئی زندہ نہیں ہوا کرتا، اس کے نسخوں سے زندہ ہوا کرتا ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کیسے بخشتے تھے۔ وہ ذکر الہی کی زندگی تھی، ذکر الہی سے زندگی پاتے اور ذکر الہی سے زندگی بخشا کرتے تھے۔ اور جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جائے، جب شدت کی گھمسان کی لڑائی ہو، اس وقت یہ یہاں نہیں فرما رہا کہ اپنے ہتھیار تیز کرو، اپنی قوتوں کو چمکاؤ،
بعض دوسری جگہ وہ بھی ذکر ہے، لیکن یہاں فتح کا راز بیان کیا جا رہا ہے کہ جتنی لڑائی فرماتا ہے جتنی لڑائی تیز ہوتی چلی جائے، تمہارا مقابلہ ہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ثبات قدم رکھو لیکن ذکر الہی سے برکت حاصل کرو اور قوت حاصل کرو، ورنہ تمہیں ثبات قدم بھی نصیب نہیں رہے گا۔ بھاگتے ہوئے پیٹھ دکھا کر ذکر کا کوئی مضمون نہیں ہے۔ اپنی جانیں پیش کرو، حاضر رہو، اور پھر ذکر کرو، پھر دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کتنی غیر معمولی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اسی مضمون کو صبر پر جا کے ختم فرمایا، کیونکہ صبر کے بغیر کوئی حقیقی کامیابی نہیں ہو سکتی، اور صبر ہی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مائیت نصیب ہوتی ہے۔ بس آج کل جو بھی داعین اللہ دنیا میں پیغام دے رہے ہیں ان کو ذکر پر زور دینا چاہیے، اور دعوت میں محض دلیلوں سے کام نہ لیں بلکہ ذکر کریں اور ذکر سکھائیں۔ اللہ کی طرف بلانے کا حکم ہے۔ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں کہیں محمد رسول اللہ کی طرف بلانے کا حکم نہیں ہے، سوائے اس کے کہ محمد رسول اللہ کو حکم ہے کہ تم اپنی طرف بلاؤ، کیونکہ آپ کی طرف خدا کی طرف تھی۔ لیکن ساتھ یہ ہے حکم کہ محمد رسول اللہ کی طرف جب بلائیں تو دوڑا کرو، اس طرف جایا کرو۔ لیکن مومنوں کو پیغام یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ، کیونکہ دائمی دعوت خدا ہی کی طرف ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ ہی کی طرف بلاتے تھے۔ بس دعوت اللہ اسی لیے قرآن سے محاورہ لے کر اس مہم کا نام رکھا گیا کہ اللہ کی طرف بلانے کی دعوت ہے۔ اللہ کی طرف بلائیں تو بحثوں اور دلیلوں سے بہت زیادہ اس کے حسن اور اس کی کشش سے کام لیں۔ جس کی طرف بلایا جاتا ہے اس کا تعارف بھی تو کروانا پڑتا ہے، کس کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر آپ جاتے ہی ان بحثوں میں مبتلا ہو جائیں کہ تمہاری دلیل تم اپنے عقائد میں سچے ہو کہ میں اپنے عقائد میں سچا ہوں، ایک لمبے عرصے کے بعد اس ذریعے سے بھی بعض دفعہ انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو متقی ہیں، جو اللہ کی محبت رکھتے ہیں، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیں تو یہ بہت زیادہ کارگر حربہ ہے، بہت اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ میں نے بارہا ہندوؤں پر یہ نسخہ آزمایا ہے۔ وہ بعض دفعہ ملنے آتے ہیں، بعض دفعہ خطوں کے ذریعے دعا کی تربیت لکھتے ہیں، تو میں ان کو صرف توحید کا پیغام دیتا ہوں۔ کبھی یہ بحث نہیں کہ ویدوں میں یہ لکھا ہے اور تمہاری گیتا میں یہ لکھا گیا ہے اور قرآن یہ فرماتا ہے۔ ان بحثوں میں الجھا دیں گے تو ان کی غیرت بھی اٹھ کھڑی ہوگی، اور رفتہ رفتہ ایک مدافعانہ رنگ پیدا ہو جائے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے جب وہ مدافعانہ رنگ اختیار کریں، جھگڑیں، تو تم بھی ان سے مجادلہ کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے، مگر سب سے آسن، سب سے اعلیٰ طریق، سادہ طریق پر اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور اس میں صرف ہندو ہی پیش نظر نہیں، تمام اقوام، تمام مذاہب سے وابستہ لوگوں کے لیے سب سے اچھا پیغام یہ ہے کہ ہم تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کی خاطر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرو، اللہ کی طرف جھکو، اس سے دعائیں مانگو، اور اگر تم ہمیں بد سمجھ رہے ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں بھی صحیح سچا راستہ ادا ہو، اور اگر ہم سچے ہیں تو اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں بھی اس راستے پہ ڈال دے۔ یہ جو دعا ہے، یہ طریق ہے تبلیغ کا، اس سے کوئی اشتعال نہیں پیدا ہوتا، اس سے اشتعال ٹھنڈے پڑتے ہیں، طبیعت میں اس سلجھاؤ پیدا ہوتا ہے، انسان زیادہ سنجیدگی سے غور پر آمادہ ہوتا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، جتنے بھی ہندوؤں سے مجھے واسطہ پڑا ہے، جب میں نے توحید کی طرف انہیں بلایا ہے تو طبی طور پر ان کا رد عمل مثبت تھا، کبھی بھی مخالفانہ رد عمل نہیں ہوا۔ اور کئی ایسے ہیں جو اللہ کے فضل سے جماعت میں داخل ہو چکے ہیں، کئی ایسے ہیں جو ابھی داخل نہیں ہوئے لیکن دعا کے لیے لکھتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمت عطا کرے۔ کئی ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے سیٹلائٹ میں چندے بھی دینے شروع کر دیے ہیں، اور ہندو ہیں
لیکن خطبے سنتے ہیں، ہندو ہیں لیکن دعا کے لیے ہمیں لکھتے ہیں، ہندو ہیں لیکن کوئی مر جائے تو اس کی اخروی نجات کے لیے بھی ہمیں لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو تعلق انسان کی روح میں، فطرت میں ودیت کیا گیا ہے، وہ ایک ایسا دائمی سرچشمہ ہے جس سے آپ ہمیشہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور پیاسی روحوں کو اس چشمے کی طرف متوجہ کرنے سے روحیں طبعاً اس کی طرف مائل ہونے پر آمادہ ہیں۔ الستو بربکم قالوا بلا، انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب روحوں کو گویا ایک ایسے عالم میں اکٹھا کیا جس کا تصور ہمارے لیے ممکن نہیں۔ مراد صرف حقیقت میں یہ ہے کہ ان روحوں کے خمیر میں یہ داخل کر دی گئی بات۔ یہ سوال اور جواب ایسا سوال و جواب ہے جو ان کی روحوں پہ امپرنٹ ہو گیا ہے، چھپ گیا ہے۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں کیوں نہیں۔ بس وہ بلا کی آواز آج بھی روحوں سے آ سکتی ہے۔ الستو بربکم کا پیغام تو ان کو خدا کی طرف سے دیں۔ بس دعوت اللہ میں آغاز ہی اس طرح ذکر سے ہونا چاہیے کہ وہ خالصتاً ذکر ہو، اور اس میں مذاہب کی تفریق کی بحثیں بعد میں آئیں اگر وہ اٹھیں، ورنہ سب سے پہلے اللہ کی طرف بلائیں، اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے آپ کے اندر خود ذکر کے پھل لگنے چاہیے۔ آپ کی ذات میں، آپ کے اندر ذکر کے نتیجے میں پاک تبدیلیاں ہونی چاہیے، ذکر کے رنگ آپ کے اندر جاری ہوں، ذکر کے نتیجے میں آپ سرسبز و شاداب ہوں، پھول کھلیں، پھل لگیں، اور ایسے ثمردار درخت بن جائیں جو صرف ثمردار ہی نہ ہو بلکہ پر رونق ہو، خوبصورت دکھائی دے، اس کے اندر کشش پائی جائے، اور یہ کشش ذکر کا ایک طبعی نتیجہ ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ مٹی میں جو تم خوشبو دیکھ رہے ہو، اس مٹی میں جو گلاب کے نیچے اس کے جڑوں کے آس پاس ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ مٹی کی خوشبو ہے، یہ گلاب کی خوشبو ہے جو اس مٹی میں آ گئی ہے۔ بس ذکر الہی کی خوشبو تو گلاب کی خوشبو سے انگنت گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ کو ذکر نصیب ہو جائے تو آپ کے اندر اللہ کی خوشبو آئے گی، اللہ کے رنگ آپ میں جاری ہوں گے، اس کے ذکر کے نتیجے میں اس کی صفات حسنہ آپ کی ذات میں جلوہ گر ہوں گی۔ آپ کو ایسی عظیم کشش عطا ہوگی کہ دنیا کی طاقتوں کے لیے اس کا مقابلہ ممکن نہیں رہے گا۔ بس خدا جو فرماتا ہے کہ جنگ کے دنوں میں ثبات قدم دکھاؤ اور ذکر الہی کرو، یہ مضمون آج بھی ہر جہاد میں جاری ہے، اور یہ نصیحت آپ کو ہمیشہ لازماً حرز جان بنانی ہوگی، اپنی جان اور سینے سے چمٹا کے رکھنی ہوگی۔ فثبتوا کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کی طرف بلاؤ اور پھر کچھ دیر کے بعد ٹھنڈے پڑ جاؤ اور پھر خالی ذکر کرو تو یہ سچی بات نہیں ہے۔ پہلے ثبات قدم رکھا ہے، پھر ذکر فرمایا۔ تم اپنی نیک کوشش میں یہ عہد کر لو کہ میں اسے ضرور جاری رکھوں گا، اور اسی مضمون کو آخر پر صبر کے الفاظ سے بیان مزید کھول کر پیش فرمایا ہے۔ بس جنگ میں ثبات قدم ہو، تبلیغ میں انسان وفا دکھائے اور ہمت کے ساتھ ہمیشہ اس نیک کام کو جاری رکھے، یا تکلیفوں پر صبر کرے، یہ تینوں حقیقت میں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ تو فرمایا تم جو کام کرو گے اس کو چھوڑنا نہیں۔ پھر اب جب خدا کی راہ میں جہاد پر نکل کھڑے ہو تو پھر لازماً اس کو ہمیشہ زندگی بھر جاری رکھنا ہوگا، ایک دو مہینے، ایک دو سال کی باتیں نہیں ہیں۔ اور پھر جب ذکر الہی کرو گے تو پھر تمہیں غلبہ عطا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، صرف ذکر نہیں، کثرت سے ذکر کرو۔
بس یہ جو ذکر الہی کا میں مضمون بیان کر رہا ہوں، اس کا آخری تعلق دعوت اللہ سے ہے۔ آغاز میں یہ آپ کی ذات کو سنوارنے کے لیے ذکر شروع ہوا تھا۔ جب آپ بن سنور کر تیار ہو جائیں تو آپ میں الہی کشش پیدا ہو جاتی ہے، پھر آپ دعوت اللہ کے لیے نکلیں، پھر اس ذکر کو اور تیز کر دیں تو یہ دنیا کی فتح تو چند قدم کی باتیں رہ جائے گی۔ وہ جو آپ اگلی صدیوں میں باتیں دیکھ رہے ہیں اور جو خوابیں ہیں، ان خوابوں کی تعبیر اس دنیا میں دیکھیں گے اور آج دیکھ بھی رہے ہیں۔ کثرت سے مجھے ایسے خط ملتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں فلاں وقت یہ خواب دیکھی تھی، فلاں وقت یہ خواب دیکھی تھی۔ ہم بعض دفعہ سوچ کے سویا کرتے تھے کہ کب ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا ٹیلی ویژن عطا کرے گا۔ بعض ماؤں کا قصہ لکھتے ہیں کہ بڑی حسرت سے انہوں نے کہا کاش یہ لوگ جو ہماری مخالفت میں ٹیلی ویژن کو گندا کرتے ہیں، خدا ہمیں بھی موقع دے کہ ہم ٹیلی ویژن پر ذکر الہی بلند کرنے والے ہوں اور دنیا کو پتہ لگے کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ کئی ایسے خواہش رکھنے والے مر گئے، لیکن بہت سے آج بھی زندہ ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے وہ بات پوری ہوتی دیکھی جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر خوابیں بہت سی لوگوں نے لکھ کے بھیجیں، بعض پرانی خوابوں کے حوالے دیے جو ہمارے فائل میں موجود ہیں۔ اس وقت اس کی تعبیر میں نے یہی لکھا کہ اللہ مبارک کرے، کوئی خوشخبری معلوم ہوتی ہے، لیکن خود مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ لفظاً لفظاً پوری ہوگی، اور وہ جو نظارے ان لوگوں نے دیکھے تھے اللہ نے ویسے ہی دکھا دیے۔ تو آج خدا اتنا مہربان ہے جماعت احمدیہ پر اور بنی نوع انسان پر اس حوالے سے کہ جیسے زمین پر اتر رہا، اس وقت اپنی کیفیت کو نہ بدلیں تو بڑی محرومی ہوگی۔ وہ وقت جو خاص خدا کی خاطر جہاد کے وقت ہوا کرتے ہیں، ان دنوں میں واقعی عرش زمین پر آ جاتا ہے، یعنی خدا اپنے تمام جلووں کے ساتھ انسان کے قریب تر آ جاتا ہے۔ اس تھوڑے سے ذکر سے بھی آپ کو بہت بڑی برکتیں عطا ہو سکتی ہیں، اور تھوڑا سا ذکر خود کثیر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ لڑائی میں کثیر کا مطلب یہ ہے ایک اس کا فطری تعلق ہے۔ اپنا پیارا خطروں کے وقت زیادہ یاد آتا ہے۔ وہ جو پہلے تھوڑا ذکر کیا کرتے تھے، وہ بھی جب موت کے خطرات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو وہ جو محبوب ہے وہ زیادہ یاد آنے لگ جاتا ہے۔ بس ایک دنیا کا شاعر اگر سچا ہے اور یہ کہتا ہے فواللہ ما ادری وانی لصادق اداء ارانی من حبابک ام سحر، کہ میں خدا کی قسم سچ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، تیری محبت میں مجھے کیا ہو گیا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے یا میں پاگل ہو گیا ہوں، مجھے جادو ہو گیا حسن کا، یا میں جو کہ بیماری ہے کسی بیماری نے آ لیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو سچے عشق سے پیدا ہوتی ہے، اور اس سے پھر ذکر پھوٹتا ہے، اور جتنا گہرا مصیبت کا وقت ہو اتنا ہی ذکر زیادہ گہرا اور کثیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس آج کثرت کے ساتھ ذکر کے دن آ رہے ہیں، آ گئے ہیں، اور ہم رمضان کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ اس رمضان کو خصوصیت سے دعوت اللہ کی خاطر کثرت ذکر میں تبدیل فرما دیں۔ یعنی روزے تو ویسے ہی ذکر کے لیے خاص ہیں، لیکن دعوت اللہ کے مضمون کو ذہن میں اور قلب میں مستحضر کر کے اس کو یاد رکھتے ہوئے، اس کا تعلق اس ذکر سے باندھتے ہوئے جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جہاد کے وقت غیر معمولی طور پر ذکر کیا کرو، ذکر کریں، کیونکہ آگے پھر تھوڑے مہینے رہ گئے ہیں جلسہ سالانہ UK تک، اور ابھی کام بہت پڑا ہوا ہے۔ یعنی چند مہینے میں آپ نے پورے سال کے پھل لینے ہیں۔ پہلے 3 مہینے جو گزشتہ جلسے کے بعد گزرے تھے اس میں میں نے نصیحت کی تھی کہ زیادہ تر توجہ تربیت کی طرف کریں، اور واقعتاً اس کا بہت ہی اچھا نتیجہ ظاہر ہوا۔ حیرت انگیز بعض ایسے تجارب ہوئے
کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اگر خدا تعالیٰ یہ تحریک دل میں نہ ڈالتا تو جو ہم پا رہے تھے وہ دوسرے راستے سے کھوتے چلے جاتے. یعنی ہزارہا کی تعداد میں تھوڑے سے علاقے میں اس طرح احمدی ہوئے ہیں کہ بعض جگہ علاقے کا علاقہ 30 40 ہزار کی آبادی پورا احمدی ہو گیا. اگر یہ دوسری تحریک نہ چلتی اور 3 مہینے شدت کے ساتھ وہاں تربیت کی مجالس نہ لگائی جاتی تو جو حال ہوتا اس کا صحیح تصور تو وہ رپورٹیں پڑھ کر ہوتا ہے کہ جب یہ احمدی ہونے والوں کے پاس پہنچے ہیں تو کتنی جلدی ان کو خالی پایا. یعنی احمدیت قبول کر لیے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی توجہ نہیں, کوئی تبدیلی نہیں, کوئی غیر معمولی نمازوں کی طرف توجہ نہیں, بد رسمیں دور کرنے کی طرف نہیں, جیسے تھے ویسے ہی رہے. اور اگر یہ کچھ حال اس طرح رہے, کچھ دیر اسی طرح رہتے تو پھر ان کا حال بد سے بدتر ہو جانا تھا اور کچھ عرصے کے بعد ان کو یاد بھی نہ رہتا کہ وہ کیا ہوئے تھے. بس وہ 3 مہینے ضائع نہیں ہوئے, ان سے بہت برکت ملی ہے اور پورے طرح شعور کے ساتھ یہ لوگ اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں اور ان میں نظام جماعت جاری ہو گئے ہیں. مساجد کے باقاعدہ نظام کے تابع امام مقرر ہیں. ان کو اختلافی مسائل جو پہلے سرسری سے پتہ تھے تفصیل سے سمجھائے گئے ہیں. انہوں نے اعتراضات کیے تو ان کے جواب دیے گئے بڑی محبت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ. اللہ ماشاء اللہ بعض جگہ بعض دباؤ کے نیچے آ کر کچھ لوگ پیچھے ہٹے لیکن وہ 1000 میں بھی ایک نہیں. لیکن اس ایک کے مقابل پر 1000, مگر 1000 میں سے ایک بھی ہو تو خدا نے سینکڑوں اور دیے. یعنی تبلیغی مہم کے دوران, تربیتی مہم کے درمیان خود بخود اللہ تعالیٰ پھل عطا کرتا چلا گیا. تو وہ جو عرصہ گزرا ہے وہ ضائع تو نہیں بلکہ بہت ہی مبارک اور ثمردار عرصہ تھا, لیکن خالصتاً تبلیغ کی مہم کے لیے نہیں تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ تھوڑا سا آرام کیا, پھر تدبیریں سوچنی شروع کیں. اب کچھ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی ہیں جماعتیں اور تبلیغ کے لیے تیزی کے ساتھ مائل ہیں, تبلیغ کی طرف تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہی ہیں. مگر جہاں تک یورپین ممالک کا تعلق ہے, اللہ کے فضل سے یورپین ممالک میں خصوصاً جرمنی میں تو تربیت کے ساتھ ساتھ تبلیغ کی مہم بھی انہوں نے ایسی شدت سے جاری کی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ساری جماعت جرمنی اس مہم میں ڈوب چکی ہے, اپنے آپ میں وجود کو اس میں کھو دیا ہے. لیکن جب میں ساری کہتا ہوں تو میں جانتا ہوں بہت سے خلا ہوں گے, شاید سینکڑوں کیا شاید ہزاروں ایسے ہوں جن کو ابھی تک تبلیغ کا سلیقہ بھی نہ آتا ہو, جنہوں نے یہ کام نہ شروع کیا ہو. لیکن اللہ کا یہ ایک خاص سلوک ہے مومنوں سے کہ ان کا 10واں حصہ بھی اگر مستعد ہو جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ساری کی ساری جماعت مستعد ہو گئی. ایک کو 10 پر غلبہ عطا ہونے کے یہ بھی معنی ہیں, ان میں 10 کے برابر طاقت پیدا ہوتی ہے تو غلبہ پاتے ہیں 10 پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طاقت ایک کی رہے اور 10 پر غلبہ پا جائیں؟ بس اس میں ایک وعدہ ہے اور ایک خوشخبری ہے. وعدہ یہ ہے کہ ہم تم میں سے ہر ایک کو 10 کی طاقت عطا کریں گے, اور خوشخبری یہ ہے کہ پھر تم بظاہر برابر ہوگے ان کے, پھر بھی ان پر غالب آ جاؤ گے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ وہ 10 ہوں گے تو تم 11 ہو جاؤ گے. قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے ایک کے مقابل پر وہ 10 ہوں گے اور پھر بھی غلبہ عطا کرے گا. تو اس میں یہ نقطہ سمجھنے کے لائق ہے, اگر خدا نے جو طاقت تمہاری بڑھائی ہے محض اس طاقت سے جو خدا نے عطا کی مگر پھر بھی تمہاری ذات میں ظاہر ہوئی, اس سے تمہیں غلبہ عطا ہوتا تو کئی بیوقوفوں کو غلط فہمی ہو جانی تھی کہ ہم نے اپنی طاقت سے دشمن کو مارا ہے. وہ کہہ سکتے تھے کہ سب طاقتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں مگر ہمارے جسم سے یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے. اللہ نے برابر کر کے چھوڑ دیا ہے اور پھر خوشخبری دی ہے کہ ہم پھر تمہیں غالب کریں گے.
اور غلبہ بھی اس شان سے عطا کرتا رہا ہے کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے، ورنہ تو برابر کی چوٹ تھی، اتنا عظیم الشان غلبہ کیسے عطا ہوا؟ وہ فضل ہے جو ان وعدوں کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے اسے پورا کرتے وقت ہمیشہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ بس اس پہلو سے جب میں کہتا ہوں کہ یوں لگتا ہے کہ ساری جماعت جرمنی نے اپنے آپ کو اس میدان میں جھونک دیا ہے، تو اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ 10ویں حصے سے کم نہیں ہیں وہ لوگ جو اس وقت تبلیغ میں جوتے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ کا وعدہ ہے جب 10واں حصہ بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کا زندہ کر دے تو بقیہ 9 کی کمزوریاں بھی ان کی زندگی کے تابع چھپ جاتی ہیں اور ان پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ بس اللہ کرے کہ ساری جماعت اسی طرح بیدار ہو جائے۔ مجھے یاد ہے میں علماء کو کہا کرتا تھا کہ تم ایسی بڑبڑ کی باتیں نہ کرو، تمہاری کوئی تعداد نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم پر عددی غلبہ حاصل ہے، جتنے احمدی ہیں یہ جاگ اٹھیں تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ طاقت ہوتی کیا ہے۔ جتنی احمدی کی تعداد ہے اس سے کئی گنا زیادہ خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان کو قوت عطا ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر روب ہے۔ وہ ری حکم والی بات جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے، روب کے ساتھ ان کو غلبہ عطا ہوتا ہے۔ پھر نصرتا بالروب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا نے وعدہ فرمایا تھا کہ تجھے روب کے ساتھ ہم نصرت عطا کریں گے۔ اور وہی ری والی بات ہے کہ خدا کی طرف سے ان مومن کو اس سے زیادہ بڑا بنا کے دکھایا جاتا ہے جتنا وہ اصل میں نظر آنا چاہیے، اور جو اصل میں نظر آنا چاہیے وہ اس کی حقیقت سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو فتح کا مضمون ہے۔ اس حساب کے بغیر فتح ممکن ہی نہیں ہے ہماری حیثیت کیا ہے، وہ کیا پیدی کا شوربہ کسی ملک میں بھی دیکھ لیں، ہماری ذاتی حیثیت ان سب باتوں کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سامان اللہ کر رہا ہے۔ غیب سے خدا کے فرشتوں کی فوجیں اتر رہی ہیں، ہر کام میں برکت پڑ رہی ہے، ہر کام ہماری طاقت سے زیادہ ہو کر رونما ہو رہا ہے۔ بس اس دور سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ دور روزمرہ قوموں کو عطا نہیں ہوا کرتے۔ جب خدا کی طرف سے آتے ہیں تو غیر معمولی انقلابات کی خوشخبریاں لے کر آتے ہیں، مگر ان کو عطا ہوتی ہیں جو ان ہواؤں کے رخ پر چلنا شروع کریں۔ بس یہ سفر اختیار کریں اور بڑے زور اور شدت کے ساتھ اختیار کریں۔ رمضان میں یہ ہوائیں تیز ہونے والی ہیں، ان تیز ہواؤں کے ساتھ بلند تر آواز سے ذکر الہی بلند کرتے چلے جائیں، اور ذکر الہی کے ترانے گاتے ہوئے اس سفر میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں احمدیت کے لیے بڑی عظیم الشان کامیابیاں مقدر کر رکھی ہیں۔ میں جب پچھلے سالوں میں سال کے آخر پر کہا کرتا تھا کہ یہ ہو گیا، اب یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو میں سوچا کرتا تھا کہ یہ تو ہو گیا، اگلے سال کے لیے کیا کہوں گا؟ پھر اگلے سال کے لیے اللہ کچھ اور بات عجیب بتا کر دیتا تھا جس کی طرف ذہن جا ہی نہیں سکتا تھا۔ جب 40,000 کی خوشخبری ملی تھی بیتوں کی، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو ایک دم آ گئے، تو باقی اگلے سال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے روزمرہ کی تبلیغ کے ذریعے ایک ملک کو 50,000 عطا کر دیے۔ پنجابی میں جس کو گپھا کہتے ہیں، وہ پہلا گپھا آیا تھا، یعنی اکٹھا جس طرح پھل کو درخت کو جھنجھوڑا جائے ایک دم سب پھل گر پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ روز روز تو نہیں گپھے ملا کرتے نا، یعنی دماغ میں یہ وہم آیا، دعا کی کہ اللہ میاں تو مالک ہے، دے دے تو تیری شان ہے، مگر ہمیں محنت زیادہ کرنی ہوگی۔ چنانچہ جماعتوں کو توجہ دلائی دعاؤں کی طرف، عمل کی طرف، پھر خدا نے اگلے سال حیرت انگیز طور پر تبلیغ کی برکت کو بڑھا دیا۔ اور پھر اس کے بعد پھر وہ نظارہ دیکھا کہ جب مسز خدیجہ نذیر نے مجھے لکھا کہ آپ جب سے یہاں آئے ہیں اس وقت سے اب تک 2.5 لاکھ بیعتیں ہو چکی ہیں، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو جب سے میں آئے تو کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن اس سے تو ہمارا کام نہیں بنے گا۔ مجھے اب اس سال باقی 6 مہینے باقی تھے، ان باقی 6 مہینے میں 1.5 لاکھ تو دے
تاکہ 4 پورے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ سے زائد دے دیے. اور جب میں وہ اعلان کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا اگلے سال کے لیے کیا کہوں گا. اب یہ سال آپ دیکھ لیں کہ خدا نے ایسی خوشخبریاں دی ہیں کہ میرے ذہن کی بلند ترین چھلانگ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی. وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ ایسے فضل جاری فرما دے گا. تو اللہ کی تقدیر جو کھل کر ہمارے سامنے آ چکی ہے، جو اپنے حسن سے دن بدن پردے اٹھا رہی ہے، ہر پردے کے پیچھے ایک زیادہ دلکش چہرہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. یہ ایک جاری ساری مضمون ہے. آپ کے لیے خدا جلوہ گر ہوا ہے، آپ پر خدا جلوہ گر ہوا ہے. اس حسن کے سے مسحور ہو جائیں، اپنے آپ کو اس حسن پر فدا اور فریفتہ کر دیں. اب عاشقی کا دور ہے، اب منطقوں کے دور ختم ہو چکے ہیں. اب تو شاق ہی ہیں جو دنیا میں انقلاب برپا کریں گے. بس ذکر الہی بلند کرتے ہوئے، جس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ جنگوں کی حالتوں میں عین اس وقت جب چاروں طرف سے بظاہر موت حملہ آور ہو رہی ہوتی تھی، آپ اللہ کے ذکر سے زندگی پایا کرتے تھے. جو ظاہری طور پر زندہ رہتے تھے وہ مزید زندگی پا جاتے تھے، اور جو ظاہری طور پر مرتے تھے وہ بھی ہمیشہ کی زندگی پا جایا کرتے تھے. بس جن کے مقدر میں زندگی میں بھی زندگی ہو اور موت میں بھی زندگی ہو، ان کو کیا ڈر ہے؟ بس دندناتے ہوئے خدا کے زندہ شیروں کی طرح آگے بڑھو. یہ دنیا تمہارے لیے مسخر کر دی گئی. تسخیر کرنے والے تم نہیں ہو، تسخیر کرنے والا اللہ ہے. اور سب سے عظیم تسخیر محبت کی تسخیر ہوا کرتی ہے. آپ سب بھی تو محبت ہی کے مارے ہوئے ہیں. یہاں پچھلے دنوں ایک جب مجلس مشاعرہ عبید اللہ علیم کے ساتھ ایک شام ہمارے ٹیلی ویژن پر پیش کی جا رہی تھی، تو اس میں ہمارے بہت سے کارکن، جو نوجوان بچے بچیاں، سب اکٹھے ہو کر اس کو سننے کے لیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کام چھوڑ کر متوجہ ہو گئے. ان کا ایک شعر تھا، کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، یوں میں نے جیون ہار دیا. تو کسی کارکن نے کہا، یہاں کتنی سچی بات ہے. ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے دنیا کی لذتیں چھوڑ کر، کام چھوڑ کر، اپنی پڑھائیاں چھوڑ کر یہاں آ گئے، تو ہے کیا؟ کچھ عشق ہے کچھ مجبوری ہے. عشق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور مجبوری یہ ہے کہ جب یہ عشق آ جائے تو پھر وہ مجبوری بن جایا کرتا ہے. بس آپ عشق کے دور میں داخل ہیں، اور وہی نمونے دکھائیں جو شاق کے نمونے ہوا کرتے ہیں، کہ دشمن بھی اسی طرح کہے، عشق محمد الربا، کہ محمد نہیں تو محمد کے غلام اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں. اور جب خدا کے بندے خدا پر عاشق ہو جائیں تو خدا کی قسم، خدا کی محبت ہے جو کل عالم کو تسخیر کر دیا کرتی ہے. بس اس تسخیر کے لیے آگے بڑھو، اور ذکر الہی کو بلند کرتے ہوئے آگے بڑھو، خدا کی محبت کے گیت گاتے ہوئے آگے بڑھو. اللہ تمہارے ساتھ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہو. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر